महंगाई को कंट्रोल करने में सूबाई हुकूमतें नाकाम, अवाम की मुश्किलात पर वज़ीर आज़म इमरान खान परेशान। प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास आज बुला लिया। इजलास में वज़ीर आज़म को महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई कंट्रोल करने से मुताल्लिक अहम हिदायत देंगे। लॉकडाउन में नरमी के बाद की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म ने जायज़ा इजलास तलब कर लिया। असद उमर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। शहजाद अकबर ने सवालात किए हैं, शहबाज शरीफ उनके जवाबात दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में खिताब, कहा एहसन इकबाल का नाम एहसास प्रोग्राम में आया है तो खुद ही डलवाया होगा, आप कहीं का पैसा नहीं छोड़ते। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की ट्विटर पैगाम में नून लीगी क़यादत पर तनकीद, कहते हैं 24 फ्रंट कंपनीज और सिर्फ 10 कंपनीज में 17 अरब बेटों के दोस्त फ्रंटमैन और चपरासी के नाम पर 1.5 अरब की ट्रांजैक्शंस। बिखरी अपोजिशन को एक करने का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान हंगामी तौर पर DI खान से इस्लामाबाद पहुंच गए। अपोजिशन जमातें हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तरतीब देंगी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे आलम इस्लाम का मामला है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट में इजहार ख्याल। सिंध और पंजाब में रवां हफ्ते खरीदारी का आज आखिरी दिन। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों की मार्केटों और दुकानों पर आवाम का हुजूम। ख़वातीन बच्चों को भी बाजार ले आईं। SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर शहर शहर दुकानें सील। लाहौर में शाह आलम मार्केट और आजम मार्केट को भी बंद करवा दिया गया। जलालपुर, भटियां शहर में तमाम दुकानें बंद करवा दी गईं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नायब रावलपिंडी में पेशी। नए शवाहिद की रोशनी में शाहिद खाकान से तहकीकात। LNG मुआहदों के दौरान होने वाली ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक सवालात, टैक्स, बैंक अकाउंट्स की तफसील और अहल खाना के असासों का रिकॉर्ड भी तलब। कहते हैं 20 साल से सवालात जवाबात का और पेशियों का सिलसिला जारी है। चीनी तहकीकाती कमीशन में आज तलबी, वज़ीर आला सिंध का पेश होने से इनकार। एडवोकेट जनरल सिंध ने DG FIA को एक और ख़त लिख दिया। मुराद अली शाह की तलबी का नोटिस क़वाइद व ज़वाबित के खिलाफ करार देते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ख़त में कहा, समझने से कासिर हैं इस मामले में सिंध हुकूमत को क्यों घसीटा जा रहा है। इंक्वायरी कमीशन जिस मामले की तहकीकात कर रहा है उसका ताल्लुक पंजाब हुकूमत से है। इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर को एक केस की तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए मिलते हैं। असिस्टेंट IG पुलिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी अफसर को केस के सिर्फ 350 रुपए देकर सिस्टम खुद उससे कहता है करो। अदालत ने वफाकी हुकूमत से एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल, कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, कसूर, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बादल बरसे। पेशावर, मानसेरा, हरीपुर और चमन में भी बारिश। पहाड़ी इलाकों में बारिश से हर शय निखर गई। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान में सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम से चारों सूबों के हज़ारों मरीज़ मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला ने जदीद बस टर्मिनल के मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एहतिकाफ बैठेंगे। महदूद पैमाने पर एहतिकाफ किया जाएगा। इज्तिमाई एहतिकाफ की बजाय मकामी मसाजिद में 4 से 5 अफराद एहतिकाफ बैठ सकेंगे।
بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کو اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر فیصل مسجد میں اعتکاف کی اجازت دے دی گئی، 15 افراد اعتکاف بیٹھ سکیں گے۔ کی ہے وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اگر ان کی بیماری بھی ہے کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اشرافیہ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا یہ وہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اب مکمل لاک ڈاؤن تو میرا خیال ہے کہ سوال بنتا ہے کہ میں سوال پوچھوں کہ مجھے یہ اپوزیشن یہ بتائے کہ ان کا اپنا پیرل کووڈ پلان کیا ہے، کووڈ 19 کا پلان کیا ہے۔ نمبر 2، کیا یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم پورے ملک میں کرفیو لگا دیں؟ تیسرا سوال، سندھ حکومت نے نماز اور تراویح کی اپوزیشن وہ کیا کہ اس کو وہ کیا جائے تو ہم مساجد کو بند کر دیں۔ چوتھا کہ جس طرح کہا گیا کہ جو انجیکشنز ہیں وہ تو ملنے نہیں والے 2021 تک، اور پھر اس میں بھی ہمارا کیا ہوگا، تو ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اور پانچواں کہ جب اپوزیشن نے اجلاس بلایا تو پھر کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ان کی لیڈرشپ نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس کا پوچھنا میرا خیال ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کرپشن بہت ہو رہی ہے، ان سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ سے تو ہم نے ہماری جو کل پریس کانفرنس ہوئی شہزاد اکبر کی، جس میں کہ کہا گیا کہ تفصیلات کے ساتھ پورے 10 پوائنٹس 10 سوالات پوچھے، اس کا جواب ملا نہیں۔ وہ سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں جس میں کہ ایک ٹرانزیکشن کی بینکنگ پروف ہے، اس کے چیکس کی کاپیز موجود ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے فنڈ اکٹھے کیے لیکن انڈیویجول اکاؤنٹ میں۔ بھائی اگر وہ پارٹی کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا کیا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن وہ پرسنل اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے؟ ان سوالات کا آپ نے جواب دینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ہم سیاسی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بڑے کلیئر کٹ پلان سوالات کیے ہیں شہزاد اکبر نے اپنی رپورٹ میں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ جس طرح کہ اسد عمر اور چیف منسٹر پنجاب وہ پیش ہوئے چینی اور آٹا کے بحران کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، ہم نے تو کوئی ڈھول دھماکہ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی اس کی پریس کانفرنسز نہیں کی ہیں۔ اگر یہ بات ذکر نہ کرتے تو ہم اس کا ذکر بھی نہ کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ اشرافیہ کا ایک اور جو ایک اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کی جانیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، قانون سے وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ یہ اشرافیہ کی ڈیفینیشن ہے جو کہ صادق آتی ہے ہمارے اپوزیشن پارٹیز، مین جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، کہ جب بھی ان پہ کوئی سوال کیا جاتا ہے، نہ تو ہمارے نیب انہوں نے لگائے ہوئے تھے، ان دونوں ہی مل کے لگائے ہوئے تھے، ہم نے تو نہیں لگائے تھے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے، نیب کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ہمارا ایک بندہ بھی ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ نے کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ان سے، یہ آپ ہی کے لگایا ہوا پودا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس کا کہ ہمیں وہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی بحث میں پارلیمنٹ کو بھی الجھائیں، عوام کو بھی الجھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ذرا، آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں بھلے نہ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے عوام کو تو سپورٹ کریں، آپ متحرک ہوں، اپنی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو متحرک کریں کہ وہ عوام کے پاس جا کے اور ان کی دادرسی کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ ان کو کام کرنے چھوڑ دیں، جو کہ ماشاءاللہ جس نے فیکٹس اینڈ فگرز نے ثابت یہی کیا ہے کہ ہماری حکمت عملی بہترین تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم ابھی تک اس سے بڑے باوقار طریقے سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر افیکٹی، ہر غریب، ہر
جو اس سے افیکٹ ہوا ہے اس کے دن اچھے ہیں. سخت وقت ہے, اس میں ہمیں چاہیے اس وقت نیشنل یونٹی چاہیے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے چیلنجز جو کہ آج سے زیادہ سخت ہوں گے